إياك نعبد وإياك نستعين زه په سټیج باندې نوست خپلو درنو قدرمندو عزتمندو بهادرو مشرانو له کاغه د اپریدي قوم مشران دي که د شینوریو مشران دي که د ملاګوریو که د شلمانو مشران دي موږ سره دلته په سټیج باندې د سکھ کمیونټي مشران د کرسچن کمیونټي مشران تاجران ډاکټران او ملا مخامخ د ټولو قومونو ځوانان مشران کشران ټولو له د مو د طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا جرګه نن انتہائی ضروری دو په آخره کې په دا کې مونږ دوی درې اهمه فیصلې کوو. زه د خپلو مشرانو او دغه ټولې جرګې په اجازات باندې خپل تقریر په اردو کې کول غواړم که تاسو اجازت راکوو. میرے ضلع خیبر کے تمام مشران کشران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے. مجھے آپ سب پر فخر ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا. یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو. لیکن ان کو نہیں روکا گیا. جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر
ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے. رات کو وہ بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے. صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ اگر نہیں کھلاتے تو وہ مار دیتے تھے, اگر کھلاتے تو یہ مار دیتے تھے. ہم جائے کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے کا سوال نہیں ہے. یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے. میرے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 سے زیادہ چیک پوسٹوں پر میرے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں. وہ بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, آپ کے سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی کراس کرتے ہیں. جب میرے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اٹھاتے ہیں, جو سراسر ناانصافی ہے اور پوری دنیا کو خبر ہو کہ اس طرح ہی ہوتا ہے. دوسری بات, جب ہمارے گھروں تک پہنچے تو ملٹری آپریشن کی تیاری کے لیے ہمارے گھروں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے. ہمارے گھروں پر جیٹ طیاروں سے بمباریاں شروع ہوئی. آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں, تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے. شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب 21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں, وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, میرے سامنے میرا یہ پورے خیبر کا جرگہ گواہی دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے. ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. معصوم بچی کو شہید کیا گیا. جب وہ معصوم بچی میرے تیرا کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج, پرامن احتجاج کے لیے رکھی, انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی. 5 لوگ میرے شہید ہوئے اس میں. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب ملٹری آپریشن کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. میرے خیبر کے غیور قبائلیوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر آج اس وقت آپ مجھے یا میری حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہاں برفباری پڑنے والی ہے. آپ وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ایک بات میری نہیں سنی, انہوں نے ایک بات میری نہیں مانی. انہوں نے پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا مجھے خراب کرنے کے لیے, مجھے بدنام کرنے کے لیے. بار بار کہنے کے باوجود
जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है, तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम वो वॉलेंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि तिरा के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी। वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कार्टूनों को बिठाया गया, उन पर प्रेस की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया 2018 में। 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी, और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं, इनके झूठे प्रोपेगंडों को तोड़ने के लिए। बात की जाती है
کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے؟ اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے، میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک ایک پرس خریدتے ہیں، ایک ایک سینڈل خریدتے ہیں۔ میرے خیبر پختونخوا کا پختون، وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے بغیرتوں۔ چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے۔ اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز جو بکاخیل کیمپ میں تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے۔ 7 ارب روپے یہ صوبائی حکومت ان کو دے چکی ہے، وفاقی حکومت 1 روپے بھی نہیں دے رہی۔ جو ہمارے آئی ڈی پیز کے بقایا ہے وفاقی حکومت پر، وہ 52 ارب روپے ہیں۔ جو پورے صوبے کے بقایا ہے وہ 4758 ارب روپے بقایا ہے وفاق ہمارا۔ تو جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گار سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں۔ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے۔ 4 ارب نہیں، 100 ارب روپے دوں گا۔ میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں، کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے، اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے۔ میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ۔ میرے قبائلیوں،
آج میں یہاں سے تمام پاکستانیوں کو پختو لے ترسم یہ دوی خبریں کو میرے پاکستانیوں چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میرے قبائلی لوگ چاہے وہ کرم میں ہے اور اغزئی میں ہے، وزیرستان میں ہے، مومن میں ہے، باجاوڑ میں ہے، خیبر میں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ آگے رمضان آنے والا ہے، یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے پختو لرسم سفر میرے پاکستانیوں ہم تکلیف میں ہیں، صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دے رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہی، ہمیں اپنا حق نہیں دے رہی۔ آگے رمضان آنے والا ہے، یہ تکلیف شاید مزید بڑھے، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں ٹیلی تون کے ذریعے اپنے قبائلی عوام کے لیے، اپنے پختونوں کے لیے سی ایم ریلیف اکاؤنٹ کھولوں گا اور آپ سب سے ان کے لیے ریلیف مانگوں گا۔ آپ سب نے ان کے لیے اپنے بہترین کردار ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کے اس غم میں آپ نے ضرور شریک ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے قبائلیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جتنے ہمارے صوبے کی عوام ہے، وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنا نوالا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں، جو رجسٹریشن چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس پر کام تیز ہوں، کوئی بھی ہمارا تیراکا متاثر وہ لائن میں کھڑا نہ ہو، اس پر جو ہے تکلیف نہ ہو، بھرپور طریقے سے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے صوبے کے مسائل پر، اپنے صوبے کی حقوق پر کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کل۔ خٹک یوسف زیم ممنک افریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا میرے قبائلیوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں کرم، باجاوڑ اور اغزئی، وزیرستان بھی جاؤں گا اور ہمارے جتنے بھی باقی قبائلی اضلاع ہیں ان سب میں جاؤں گا، اپنے قبائلیوں سے ملوں گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبائلی نوجوان مین سٹریم میں آئے، قبائلی نوجوان صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کو تکلیف ہوئی ہے میرے آنے سے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور جس طرح آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اس سے مزید تکلیف آپ نے ان کو پہنچائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میں بھی پہنچاتا رہوں اور آپ بھی پہنچاتے رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ نے پورے پاکستان کو قبائلیوں کا جو امیج تھا وہ غلط دکھایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ دنیا کو یہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ قبائلی وہ جنگلی ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اب بے وقوفو، قبائلی جنگلی نہیں ہوتے، قبائلی جاہل نہیں ہوتے۔ ایک قبائلی نے تمہاری نیند حرام کی ہے۔ ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم محب الوطن پاکستانی ہیں،
ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں, اور اسی آئین نے, اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. تم بندوق کا زور دکھاؤ, ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو, ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے, اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, میرے قبائلیوں, ابھی آتے ہیں. پوپری دی پیگی نا گانا چلے گے دا پوردو کے پوئی کم لگسا ہوگا مونگر سنا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم ندی پوئی چدائے تلک پوئی کم. زدہ دوے خبرے پوردو کے کم بیا فیصلہ کہو. دوے صرف دوے خبرے اردو کے کم بیا تا اوپری دل ارسام. میرے قبائلیوں, آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں, تو میں یہ جرگہ آج فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے تمام لوگ. دیکھو پاکستانیوں, دیکھو دنیا والوں, میرے تیرا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے, اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو پریس ریلیز نکالا گیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, یہ سچ بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا, آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے, اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی, اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے, یا جو ظلم, جبر, فسطائیت ہمارے ساتھ, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ, ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم نے اسلام آباد جانا ہے. جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے وہ ہاتھ اٹھائے. دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی.
میرے قبائلیوں، جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا، یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے، تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا، تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ امو آفریدو، خیرت مند آفریدو، قدرمند آفریدو، عزت مند آفریدو، قبائلیو، شملاور آفریدو، ملاگوریو، شنووریو، شلمانو، ټولو زه د زړه نه شکریہ ادا کوم، خوبونه مې ته حرام کړل، نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه لا به شپې خوب نه ورځي۔ زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریہ ادا کوم، او زه یې سره بار بار دا وعده کوم، دا نه مخکې مې احترام کړی او اوس یې احترام کوم، چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کی ارجامه کی مو نشي ډورولای انشاءالله، چې دا چانه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځون سره ملو کی بیا مې نشي ډورولای انشاءالله تعالی، چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیا د مو د ضمیر قیمت نشي لګولای انشاءالله۔ زه اسراویلوریم د نرغونده کې، زه د اسراویلوریم د نرغونده کې، تاسو اسراویلوریو ویلوریو نو استعمال د کی خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به وته همداسې کېږدم چې څنګه مې ورته دا نه مخکې خیرو دو خویایي درې کومه خبره واورو چې درې خبرې دي، یا به دی هلته ته گورنر راج لګاو، یا به شي گورنر راج لګاو انشاءالله نه به یې پرېږدو ورته، یا به شي گورنر راج لګاو، یا به دویمه فیصله چې یا به نا اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نا اهله کوو به قولله به لګو بیا به یې ګرفتارو، درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسه کوو، عزت ذلت دا د مو د رب سره دی، زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی، رزق دا د مو د رب سره دی، نو که هر څومره په دا ځمکه باندې ځان لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي، ولاکه یې نه وډور شم چې هر څوک ولاکه یې نه وډور شم
گلشن دادا دریا خان گلشن دادا مل خان باسطری نظام زغلمان یاری بادشاہ دمو د خیبر قبایلو دوی فیصله دلته وشوې. پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزی حکومت کړې وه هغه دروغ وه، تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوي رو. دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لا تلل غواړو او ویل دا خپل حق غوښتل غواړو. درېیمه مو ته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم. دغه فیصلې به هغو مخامخ کېږدم، د هغو نه به م فیصله راخلم چې تاسو څه فیصله ده. د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غواړو او په یخ کې به فیصله کوو، تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله څو انشاءالله تعالی. دو ځل به یې هم داسې نه پرېږدو، دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره لیباټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پښتنه نه کوي. زه به یې تېنه کوم، زه به تېنه پښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې تېنه کوم انشاءالله. ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې سره ویلوړ یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شي دی کې. ډېره شکریه، ډېره مننه. وما علینا الا دا جی صاحب څه وایي؟ یو منټ 2 منټه بس.